ایک بات یاد رکھو، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جسے میں خرید نہ سکتا ہوں یا برباد نہ کر سکتا ہوں۔ یہ اس تاجر کے الفاظ ہیں جو کبھی امریکہ کا امیر ترین شخص تھا۔ ان کا نام ہاورڈ ہیوس ہے اور دنیا انہیں نہ صرف ایک کاروباری شخصیت، موجد اور فلم ساز کے طور پر جانتی ہے، بلکہ ان کی شہرت ایک ایسے پاگل بوڑھے شخص کے طور پر بھی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 26 سال اپنے گھر میں مقید گزارے۔ عمر کے آخری حصے میں ان کا ذہنی توازن اتنا بگڑ چکا تھا کہ انہوں نے اپنے ناخن کاٹنا چھوڑ دیے تھے، جبکہ وہ اپنا پیشاب بوتلوں میں جمع کرتے تھے۔ کہانی کیا تھی؟ ہاورڈ ہیوس جونیئر 1905 میں ہاورڈ ہیوس سینئر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ہاورڈ سینئر زمین سے خام تیل نکالنے کا کام کرتے تھے اور اس شعبے میں انہوں نے بہت دولت کمائی۔ انہوں نے سن 1909 میں ایک ڈرل مشین ایجاد کی جس نے تیل کے لیے کنویں کھودنے کی صنعت کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ یہ ایسی مشین تھی جو گرینائٹ کی سخت چٹان کو کاٹ سکتی تھی۔ انہوں نے اس ڈرل کا ڈیزائن اپنے نام سے رجسٹر کروایا۔ تیل کمپنیاں ان کی بنائی گئی ڈرل مشینوں کو حاصل کرنے کے لیے ہیوس سینئر کے دروازے پر قطار میں لگی نظر آتیں اور اسی مشین کے ذریعے انہوں نے بہت پیسہ کمایا۔ ہاورڈ ہیوس جونیئر کی والدہ کا تعلق بھی ایک امیر خاندان سے تھا جنہیں صفائی کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور یہی فطرت بعد میں ہاورڈ میں آئی۔ ہاورڈ جب پیدا ہوئے تو وہ کمزور تھے اور بیمار رہتے تھے۔ انہیں ایک کان سے سننے میں مشکل بھی پیش آتی تھی، اسی وجہ سے ان کی والدہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ ہاورڈ کی صحت کو درپیش مسائل کے باعث ہی ان کے والد انہیں ہمیشہ مختلف بورڈنگ اسکولوں میں بھیجتے تھے۔ ہر دفعہ داخلہ حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہاورڈ کے والد کی چیک بکس بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنے کی ہمیشہ موجود ہوتی تھیں۔ ہاورڈ ابتدا میں ایک شرمیلا لڑکا تھا جو ایک کان سے لگ بھگ بہرا تھا۔ وہ اسکول میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آخرکار اسے اپنی تنہائی دور کرنے کے دو راستے مل گئے: سینما اور ہوائی جہاز۔ جب وہ 14 سال کے تھے تو ان کے والد انہیں دو امریکی یونیورسٹیوں کے درمیان کشتی رانی کے مقابلے میں شرکت کروانے کے لیے لے گئے۔ والد نے اس سے کہا کہ اگر تم اس مقابلے میں حصہ لے کر جیت گئے تو تم جو بھی انعام مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ہاورڈ نے مقابلہ جیت کر اپنے والد سے $5 مانگے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ہاورڈ کی والدہ اور والد انتقال کر گئے۔ 18 سالہ ہاورڈ، جنہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی، انہیں تمام دولت وراثت میں مل گئی۔ ہاورڈ کو یقین تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو وہ اپنے والد کے پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ اگرچہ اس کے والد کا تیل کا کاروبار تھا، لیکن ہاورڈ کو اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کا رجحان اس وقت ہالی ووڈ کی طرف ہو چکا تھا۔ چاندی کی دنیا۔ ہاورڈ نے جب ہالی ووڈ میں قدم رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے والد کے پیسے اڑانے لگے۔ پیٹر ہنری براؤن اور پیٹ بروسک نے ہاورڈ ہیوس کی سوانح عمری لکھی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ہیوس نے کبھی مہنگے جوتوں کا فقط ایک جوڑا نہیں خریدا، وہ ہمیشہ 20 جوڑے خریدتے تھے۔ انہوں نے کبھی ایک وقت میں ایک کار نہیں خریدی، بلکہ وہ ایک ساتھ 6 کاریں خریدتے تھے۔ وہ بہت مہنگی گھڑیوں کے سیٹ خریدتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ہی وقت میں مہنگی گھڑیوں کے 20 سیٹ خریدے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے والد کی کمپنی سے نکال دیا اور کمپنی میں ان کے شیئرز $3.8 ملین کے عوض خرید لیے۔ اب وہ اپنے والد کی کمپنی کا سارا پیسہ سینما یعنی ہالی ووڈ میں ڈالنے والے تھے۔ ان کی پہلی فلم ٹو عربین نائٹس ہٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد آنے والی فلم ہیلز اینجلز نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ یہ پہلی جنگ عظیم پر مبنی فلم تھی جس میں پہلی مرتبہ طیارہ اڑتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اس فلم کو بنانے کی کہانی بھی عجیب ہے۔ ہاورڈ کو اپنے طریقے سے کام کرنے کی عادت تھی۔ ہاورڈ نے اسکرپٹ کو کئی بار لکھا، تبدیل کیا، دوبارہ لکھا، لیکن ان کا سب سے بڑا عجیب کام یہ تھا کہ اگر بادل نظر نہ آتے تو وہ ہوائی جہازوں کی شوٹنگ کو دوبارہ کرواتے تھے۔ اگر ہاورڈ کے لیے ایک بادل کی جگہ بھی درست نہ ہوتی تو پورے عملے کو اس منظر کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت چونکہ گرافکس نہیں تھے، چنانچہ انسانوں کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔
اس سب میں بہت وقت، پیسہ اور محنت لگتی تھی۔ جب اس فلم کو ریلیز کیا گیا تو اس پر لاگت $4 ملین آئی تھی۔ یہ رقم اس وقت کے معیار کے مطابق بہت زیادہ تھی، لیکن اس فلم نے ہاورڈ کو مایوس نہیں کیا۔ فلم نے باکس آفس پر اچھا بزنس کیا اور لگنے والے پیسے سے دوگنا کمایا۔ اس عرصے کے دوران ان کی زندگی میں بہت سی خواتین آئیں، خاص طور پر ہالی ووڈ اداکارائیں ان کا پیچھا کرتی تھیں۔ بعد میں آنے والی ان کی کچھ فلموں نے اتنا بزنس نہیں کیا، لیکن پھر آئی اسکارفیس، جو گینگسٹر کے متعلق پہلی فلم تھی۔ امریکی سینسر بورڈ کو اس پر اعتراضات تھے۔ جب ہاورڈ ہیوس کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے سینسر بورڈ پر مقدمہ کیا اور جیت گئے۔ اسکارفیس سے ایک بھی سین کم نہیں ہوا۔ اس فلم نے تاریخ رقم کی۔ ہاورڈ ہر فلم میں کچھ مختلف کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اگلی فلم آؤٹ لا میں وہ ہیروئن کی چھاتی کا سائز بڑا دکھانا چاہتا تھا، جس کے لیے ایک خاص شرٹ کی ضرورت تھی۔ ہاورڈ نے ایک خاص پش اپ شرٹ بنوائی، لیکن فلم کی ہیروئن جین رسل نے اسے پہننے سے انکار کر دیا۔ ہاورڈ خواتین کی براز پر انجینئرنگ کا اطلاق کرنے والا پہلا شخص تھا۔ ہاورڈ اپنی زندگی میں ساتھ جو چاہتے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن اب ہاورڈ کی توجہ فلموں پر کم اور ہوائی جہازوں پر زیادہ تھی۔ اب وہ دنیا کا تیز ترین طیارہ بنانا چاہتے تھے۔ سن 1935 میں انہوں نے یہ بھی کر دکھایا۔ سن 1938 میں انہوں نے سب سے تیز رفتار سے دنیا کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے 3 دن اور 19 گھنٹے میں دنیا کا چکر لگایا۔ ان کے کارنامے کو اس قدر سراہا گیا کہ نیو یارک میں ان کے لیے پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے ایک ہوائی جہاز کی کمپنی قائم کی۔ ایئر لائن کا کاروبار بڑھ رہا تھا۔ اب امریکی فوج نے بھی اسی سے طیارے اور دیگر سامان خریدنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے امریکی بحریہ کے لیے آبدوزیں ڈیزائن کیں، لیکن آہستہ آہستہ ہاورڈ کا دماغی توازن بگڑ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتے رہتے تھے۔ اداکار لیونارڈو ڈی کیپر نے ہاورڈ ہیوس کی زندگی پر مبنی فلم ایوی ایٹر میں ان کا کردار ادا کیا۔ ایک سین ایسا بھی ہے جس میں ہاورڈ اپنے ہاتھ اتنے زور سے دھوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ وہ ایک بار ہونے والے کام کو 5 بار چیک کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے فوج کے جو ٹھیکے لیے تھے ان میں تاخیر ہو رہی تھی اور بجٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل ڈیزائن بدل رہا تھا۔ اس دوران 1946 میں ان کا طیارہ بھی گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ان کا 5واں طیارہ حادثہ تھا اور وہ پچھلے حادثے کی طرح اس میں محفوظ نہیں رہے۔ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے دوائیں لینا شروع کر دیں اور ان کی لت میں پڑ گئے۔ اس طرح ان پر ناجائز منافع خوری کا الزام لگایا گیا۔ 1947 میں انہیں امریکی کانگریس کے سامنے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ اس وقت انہوں نے دلیرانہ تقریر کی اور بتایا کہ وہ محب وطن ہیں، لیکن یہ آخری بار تھا جب ہاورڈ ہیوس کو عوام میں دیکھا گیا تھا۔ ہاورڈ کو عوام نے اگلے 26 سالوں تک نہیں دیکھا، لیکن ان کا کاروبار بڑھ رہا تھا۔ سن 1966 اور 1968 کے درمیان انہوں نے لاس ویگاس، امریکہ میں زمینیں، کسینو اور ہوٹل خریدے۔ سن 1966 میں ان کی کمپنی نے سروائیور 1 بنایا۔ یہ چاند پر جانے والا پہلا امریکی خلائی جہاز تھا۔ انہوں نے لاس ویگاس میں ایک ٹی وی چینل بھی خریدا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ چینل اپنی پسندیدہ فلمیں دیکھنے کے لیے خریدا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہانی بھی سناتے ہیں کہ وہ رات کو اپنی پسند کی فلم لگانے کو کہتے اور اگر وہ سو جاتے تو چینل کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا، لیکن ان کا پاگل پن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں مسلسل محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ارد گرد جراثیم موجود ہیں۔ وہ کبھی کبھی کپڑوں سمیت اپنی پوری الماری کو جلا دیتے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلے اور گھر کے نوکروں سے کہا کہ وہ کچھ فلمیں دیکھنے اسٹوڈیو جا رہے ہیں۔ وہ اس دن اسٹوڈیو کے ایک تاریک کمرے میں گئے اور 4 ماہ تک باہر نہیں آئے۔ وہ دن رات ننگے بیٹھے رہتے تھے اور اپنا پیشاب ایک بوتل میں اکٹھا کرتے۔ انہوں نے اپنے ناخن کاٹنا چھوڑ دیے تھے۔ فقط دودھ یا چاکلیٹ ان کی خوراک تھی۔ وہ اپنے نوکروں کو نوٹ بھی لکھتا کہ میری طرف مت دیکھو، مجھ سے بات نہ کرو۔ بعد میں وہ اپنی موت تک کئی سالوں تک مختلف ہوٹلوں میں رہے،
لیکن ان ہوٹلوں میں ایک چیز مشترک تھی، ہر ہوٹل میں ایک تاریک کمرہ ہوتا جہاں وہ بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ہاورڈ ہیوس کی وفات 1976 میں ایک طیارے پر ہوئی۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے بارے میں اپنے ویوز کمنٹ کریں۔ تھینکس۔